الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، پروردگار کا یہ حکم مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اہل قرآن کے لیے، اہل ولا کے لیے کہ اپنی توجہ، اپنی سوچ، اپنی محبت، اپنا محور اور اپنا قبلہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کر لو اور نماز کو قائم کرو اور اپنے آپ کو مشرکین میں شامل نہ کرو۔ اگر ہم نماز پر توجہ نہ دیں، نماز کی ادائیگی نہ کریں تو خود بخود ہم مشرکین کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے خصوصاً بعض لوگوں کے اندر یہ سوچ بھی ہے، جب یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ کوئی شخص کتنا عبادت گزار ہو، اگر ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام کا، امامت کا یا ولایت علی کا قائل نہیں ہے، نہیں مانتا تو عبادت کا فائدہ نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام گناہوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتے اسی طرح ولایت علی بھی کھا جاتی ہے۔ لیکن قرآن نے اور اہل بیت نے کہیں یہ اپنے ماننے والوں سے نہیں فرمایا کہ وہ تمام لوگ جو ولایت علی کے قائل ہو جائیں تو پھر ان کو نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ نماز تو واجب کی ہی علی والوں کے لیے ہے، یعنی جو علی والا ہے، علی والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا، نماز سے عشق کرتا ہوگا، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نماز سے عشق کرتے تھے، اور پھر ان کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز سے عشق کرتے تھے۔ یعنی نماز کو انٹروڈیوس کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور سب سے پہلے ان کے ساتھ نماز قائم کرنے والے کون ہیں؟ علی مرتضی علیہ السلام ہیں، اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے، انسان کی اللہ سے، محمد و آل محمد سے، قرآن سے، دین سے، روز قیامت سے، بہشت سے محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ہم بڑے چھوٹے جو بھی ہیں ہم کوشش کریں، خصوصاً بچوں کے حوالے سے تاکید کی کہ بچہ 5 سال سے پہلے تو بچے کو نماز سکھا دو، جب وہ 5 سال کا ہو تو وہ نماز پڑھے، 7 سال کا ہو تو تھوڑا اور زیادہ اس کو ریگولر بناؤ، اور 10 سال کا ہو اور بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تنبیہ یا سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کلچر جو ہے والدین پروموٹ کرتے ہیں، والدین پڑھیں گے، بچے آبزرو کریں گے تو خود بخود جو ہے بچے سیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ہماری کیا ذمہ داری، ہم ان کے لیے کیا کریں۔ صلوات پڑھیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں نمازیوں میں سے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، گمراہ ہیں، ہلاکت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو نماز کا، کہ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یعنی نماز بندے اور اللہ کا تعلق ہے، بندے اور اللہ کی عبادت اور مناجات ہے، تو نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہونی چاہیے اور دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ممکن ہے لوگ یہ بھی سوچیں کہ جب نماز دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے تو بہتر یہی ہے کہ میں اکیلے میں پڑھوں، نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی ریا کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بہرحال خالق ہے، مرضی ہے اس کی،
وہ کہتے ہیں نماز بھی میرے لیے پڑھو، ریاکاری بھی نہیں کرو، لیکن پڑھو بھی جماعت کے ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ امتحان ہے ہمارے ایمان کا، اکیلے میں پڑھیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو خود بخود ریاکاری کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر آدھی رات کے بعد نماز شب کے لیے تو تنہا کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی محبت ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ جا بندوں کے درمیان نماز کو قائم کر اور صرف میری خاطر کرتا ہے تو تب بھی محبت ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جا کے کرتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کے ایمان کے امتحان کے لیے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ رات کو نماز شب کو یا نافلہ نمازوں کو تنہائی میں پڑھیں اور واجب نمازوں کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی عن یمین الامام 40 یوما دخل الجنہ، وہ شخص جو نماز جماعت میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور امام جماعت کے دائیں طرف آ کے پہلی صف میں شامل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ 40 دن تک جو شخص باقاعدگی کے ساتھ بغیر ناگے کے آئے اور پہلی صف میں اور امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، یعنی دائیں طرف پہلی صف کی فضیلت ہے اور دائیں طرف کھڑے ہونے کی بھی فضیلت ہے، تو جو شخص امام کے دائیں طرف آ کے 40 دن تک نماز جماعت میں شامل ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث فرماتے ہیں من صلی 5 صلاۃ فی اليوم ولیلۃ فی جماعۃ فظن بہ خیرا عجیر شہادتہ، یعنی نماز جماعت کے جو لوگ نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، پلیز یہ دروازہ ہی بند کر دیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نماز جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام اور خدا مومنین کی شان کو، عظمت کو، پرسنالٹی کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو نماز جماعت میں آ کے شریک ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی بات پر یقین کرو، ان کو امین سمجھو، ان کو سچا سمجھو، ان کی سبیشل امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز آ کے مسجد میں ادا کرتا ہے تو پھر اس پہ اچھا گمان کرو، فظنوا بہ خیرا، اس پر بہترین گمان کرو، اس کے لیے بدگمانی نہ کرو، اور دوسرا کیا کرو کہ اس کی گواہی کو تسلیم کرو، یعنی وہ سچا شخص ہے اور اس کی گواہی کو تسلیم کرو۔ اسی طرح جو لوگ باقاعدگی سے نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، امام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ لَازِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غَيْبَتُهُ وَثَبَّتَتْ عَدَالَتُهُ، جو شخص نماز جماعت میں آ کے شرکت کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو مسلمانوں پر حرام ہے کہ وہ اس کی غیبت کریں، یعنی یہ اللہ بلندی اور عظمت دے رہا نماز جماعت میں شرکت کرنے والوں کے کہ جو شخص، یعنی بعض اور مسلمانوں کی ممکن اللہ برداشت کر لے، لیکن اگر کوئی شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے تو ایسے شخص کی، اور نمازیوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات یہی ہوتی ہے کہ سب لوگ نمازی ہیں، نماز جماعت میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لگے رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہمیں جو نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور نماز جماعت میں جو شرکت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں اور کسی مسلمان کی، خصوصاً جو نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں، ان کی غیبت نہ ہو، وَثَابَتَتْ عَدَالَتُهُ، اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس کی عدالت ثابت ہے، یعنی وہ شخص عادل ہے جو نماز جماعت میں آ کر شرکت کرتا ہے۔ اب نماز جماعت میں شریک ہونے کے جو فائدے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 5 فائدے اس حدیث کے مطابق نماز جماعت میں شریک ہونے والوں کو 5 فائدے ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق اور روزی میں جو تنگی ہوگی، جو مالی مشکلات ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ختم کر دے گا، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جب اس کی موت ہوگی تو فشار قبر ایسے شخص کو نہیں ہوگا جو نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے، اور یہ تقریباً سمجھ لیں کہ آلموسٹ 100% لوگوں کو فشار قبر ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ فشار قبر سے بچ جائیں تو نماز جماعت میں شرکت کریں۔ تیسرا فائدہ کہ قیامت کے دن جو شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہوگا اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں جس کو ملے گی تو بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ پل صراط سے بہشت کی طرف جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے صراط، پل صراط سے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے گا، ورنہ وہی پل ہوگی اور انسان جو ہے وہ بہت ٹائم لگے گا، یا اس کے لیے وہ باریک ہو جائے گی، تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے گی، اور انسان ظاہر ہے کہ اس پل کو کراس ہی نہیں کر سکے گا، اور جہنم، پل کے نیچے جہنم اس میں گر جائے گا۔ لیکن نماز جماعت کا یہ فائدہ ہے کہ نماز آپ کی مدد کریں گے اور بجلی کی تیزی کے ساتھ، براق کی تیزی کے ساتھ آپ کو پل صراط سے گزار دے گی۔ اور 5واں فائدہ نماز جماعت میں شرکت کا یہ ہے کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالی اس نمازی کو بہشت کے اندر بھیج دے گا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم یہ فائدے حاصل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے ہمیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ جب یہاں بھی آتے توجہ نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، دماغ جو ہے کہیں 1000 طرف چلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ ریپیٹ کرو شاید مشکل ہے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس کے بعد اس پر سوچنا چاہیے کہ میں جا کے سوچوں کہ اگر وہ رسول جو صادق اور امین ہے، سچا رسول کی زبان سے، وما ينطق عن الهوى، جو جن کی زبان سے سوائے وہ یہ خدا کے حکم خدا کے کچھ نہیں باہر آتا، وہ جو بولتے ہیں وہ حکم خدا ہوتا ہے، تو وہ رسول فرما رہے ہیں وہ لوگ جو نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں ان کے رزق و روزی کی تنگی نہیں ہوگی، ان کو فشار قبر نہیں ہوگا، قیامت کے دن نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور بغیر کسی حساب و کتاب کے وہ بہشت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک سائڈ کے فائدے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو ہے، نماز جماعت میں جو شخص شریک ہوگا تو آتش جہنم سے اس کو برات ملے گی، آتش جہنم اس کو نہیں جلائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نفاق سے برات عطا فرمائے گا، وہ شخص منافق نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بہرحال ان 2 فائدوں کی طرف بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ صلوات پڑھیے۔ اچھا، اب اگلی بات جو ہے، انتظار الصلاۃ جماعتا من جماعت الى جماعت کفارۃ کل ذنب۔ اس حدیث کے مطابق کہ جو شخص ایک نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی اور دوسری کے انتظار میں کہ کب وقت ہو نماز جماعت جا کے پڑھوں، تو جس شخص کی اس طرح کی کیفیت ہو کہ ایک نماز جماعت ادا کرنے کے بعد دوسری نماز جماعت کے انتظار میں رہتا ہے، تو یہ انتظار، صرف انتظار، نماز نہیں، صرف انتظار اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ، اس کی توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف ہمیشہ رہتی ہے۔ صلوات پڑھی۔ وہ شخص جو 40 دن جو ہے نماز جماعت آ کے مسجد میں ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام جو پہلی تکبیر ہے وہ بھی مس نہ ہو۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں، جماعت بھی شروع ہو گئی، اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، ٹہلتے رہیں گے، چلو آخری رکعت میں شریک ہو جائیں گے، یہ جب رکوع میں جائیں گے شریک ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تکبیرۃ الاحرام جو پہلی تکبیر ہے وہ بھی اگر ان کی فوت نہ ہو تو اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے
40 دن تک انسان اگر باقاعدگی کے ساتھ نماز جماعت، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 40 دن پڑھے اور اس کے بعد خدا میں نے 40واں پورا کر دیا ہے، تو صرف یہی بات نہیں ہے. انسان بہرحال کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ 40 دن تک. مقصد کیا ہے کہ جو شخص 40 دن تک ایک کام کو باقاعدگی سے کرتا ہے، توجہ کے ساتھ کرتا ہے، عشق و محبت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اس کو عادت بھی پڑ جاتی ہے. صلوات پڑھی. آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ جن کو اجازت دے گا وہ شخص شفاعت کر سکتے ہیں. اب 3 کیٹیگری شفاعت کرنے والے لوگوں کی ایسے بھی ہیں جو شفاعت کر سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ ایک شخص مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. لوگوں کو اب چاہے آج کل کے زمانے میں ای میل سے یا ٹیکسٹ سے یا فون سے یا ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لے آئے، یا پھر مسجد میں جو ہے، اب پہلے زمانے میں اذانیں بلند اس لیے دی جاتی، مینار بنایا جاتا کہ لوگ دور دور سے سنیں. اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ٹائم جو اس طرح کا نہیں پتا ہوتا تھا، تو یا پھر سپیکر لگائے گئے. اور آج کل کے زمانے میں چاہے ٹیکسٹ سے، چاہے حدیث سے، چاہے بات سے، چاہے فون سے، ملاقات سے یا اذان سے جو شخص کسی کو نماز کی طرف بلاتا ہے، وہ شخص مؤذن، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حق دے گا کہ تو لوگوں کی شفاعت کر. دوسرا وہ شخص جو امام جماعت ہے، اللہ اس کو شفیع کا درجہ دے گا، وہ بھی شفاعت کرے گا لوگوں کی. اور تیسرا وہ شخص کہ جو وضو کرتا ہے گھر پہ، اور پھر وضو کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے مسجد تک آتا ہے، اور پھر آ کے نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے. یعنی نماز کے انتظار کے لیے گھر میں تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے، اور پھر نماز جماعت سے پہلے آ کے نماز میں انتظار کرتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے. تو مؤذن اور امام جماعت اور وہ نمازی کہ جو نماز سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر اور تیار کرتا ہے، یہ تینوں شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے گا، صلاحیت دے گا، مقام عطا فرمائے گا کہ یہ لوگ دوسروں کی شفاعت کر سکتے ہیں. اور وہ شخص کہ جو نماز کے لیے، نماز جماعت کے لیے تیار ہو کے وضو کر کے نکلتا ہے، چاہے پیدل ہو یا گاڑی سے ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو جب نماز جماعت کے لیے مسجد کی طرف انسان حرکت کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے ہر قدم کے برابر 70,000 نیکیاں جو ہے اس کو ریوارڈ عطا فرماتا ہے. نماز جماعت کے لیے آپ نے تیار کیا، وضو کیا اپنے آپ کو، اور پھر آپ پیدل آئیں تو یقیناً زیادہ ثواب ہوگا. گاڑی سے آئیں تب بھی یہی ثواب ہے کہ ایک قدم کے برابر 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر 70,000 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے کہ اس کی قبر میں جاؤ اور اس کے دیدار اور زیارت کرو، اور اس کو بشارت دو کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تیرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور قیامت کے دن بھی جب تو اٹھے گا قیامت تک ہم تیری مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور قیامت کے دن بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ نماز جماعت کی کتنی فضیلت ہے. آپ نے وضو کر کے تیاری کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلے ہیں، سوچ پیدا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے، رحمت میں لے لیتا ہے، اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. اور قدم قدم پر جب اتنے زیادہ ریوارڈ دیے جا رہے ہوں تو حقیقت میں تو یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جشن کر رہا ہے. یہ جشن کا ہی سما ہے نا کہ کوئی ایک قدم اٹھائی. دیکھیے جب آپ کا بچہ جو چھوٹا اور پہلی دفعہ جب وہ قدم اٹھاتے کتنے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. پہلی دفعہ جو چلتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو جب اللہ کے گھر کی خاطر کوئی بندہ وضو کر کے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلیبریٹ کرتا ہے، جشن مناتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، تم اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے قدموں کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو. اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ عبادت ہے. پروردگار سے تو دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مسلمین میں سے قرار دے، ہم سب کو اللہ کا گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز جماعت میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال یہ ایک گلہ سمجھیں یا دکھ سمجھیں،
پتہ نہیں ہے کہ 6-7 سال سے جتنا بھی کہا جائے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آج یہ گھڑیاں، یہ آخری دن ماہ مبارک رمضان کے، پروردگار ہم سب کو وہ دل عطا فرما کہ جس پر اثر ہو، جس میں تبدیلی ہو، اور ہم سب جو ہے مسجد میں نماز جماعت ادا کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے قلوب کو نورانی بنا، ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، ہماری عبادات کو قبول فرما. جن بہنوں اور بھائیوں نے آج نظر و نیاز کا افطار کا اہتمام کیا، پروردگارہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما. ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. انشاءاللہ منڈے کو نماز عید جو ہے وہ نئی مسجد میں ہوگی، 118 گولڈسورتھ روڈ. 9:30 دعائے ندبہ شروع ہوگی اور ایگزیکٹلی شارپ 10 AM جو ہے نماز عید شروع ہو جائے گی. آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہے وہ آپ ٹاؤن کی پارکنگ میں وہاں پہ پارک کریں، اور ٹوائز آر اس پر 2 گاڑیاں 7 سیٹر 8 سیٹر وہاں پر ہوں گی. تو جتنے بھی احباب ہوں گے 9 بجے سے 9:45 تک آپ کو سروس وہاں پہ پرووائڈ کریں گے، اور لے بھی جائیں گے لے بھی آئیں گے. خود سینٹر کے اندر 3-4 گاڑی کی پارکنگ کی جگہ ہے، اندر کوئی بھی شخص پارک نہیں کر سکتا. وہ جگہ جو لوگ سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے ان کی 2 گاڑیاں آ کے وہاں پر کھڑی ہوں گی. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو، خصوصاً جو کل رات آ رہی ہے، یہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، شب عید. اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، اور انشاءاللہ یہاں کچھ اجتماعی دعائیں اور اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ افطار کے بعد جو ہے یہاں پر انجام پائیں گے. تو انشاءاللہ کل آپ تمام مومنین و مومنات کو دعوت دی جاتی ہے، یہاں پہ تشریف لیں، مل کر آخری وہ ہے اور ماہ مبارک رمضان سے اجتماعی وداع کریں، اجتماعی الوداع کریں دعا کی صورت میں. اور انشاءاللہ پروردگار ہمارے سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور ہمیں واقعاً جو ہے وہ عید نصیب ہوگی. صلوات